وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. اللہ کی رسیس کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت بٹو، تفرقے میں مت پڑو، جدا جدا راہوں پہ مت چلو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر فرمائی کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں میں آپس کی محبت پیدا کر دی، اور تم پہلے دشمن تھے پھر اس کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے، متحد ہو گئے، متفق ہو گئے. اور بے شک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں یوں صفیں باندھ کر لڑائی کرتے ہیں، یوں صفوں میں جہاد اور قتال کرتے ہیں جس طرح وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، چونا گچ دیواریں ہوں. صدق اللہ العظیم. اللہ کی تعریف کے بعد صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، ہم سب کے دلوں کا سرور اور ہمارے سینوں کا نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آپ کی ذات گرامی پر درود و سلام ہوں جو ہمارے لیے بہترین نمونہ بن کر تشریف لائے. رب ذوالجلال پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ سمجھتے ہوئے اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. احباب گرامی، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس اصول کو بیان فرمایا ہے کہ اگر ترقی چاہیے، عزت چاہیے، اگر آپ کو دنیا میں بھی مقام چاہیے، اللہ کے ہاں بھی رتبہ اور مرتبہ درکار ہے، تو پھر تمہیں اتفاق و اتحاد سے رہنا ہوگا. گویا کہ اتفاق و اتحاد یہ تسکین کا باعث بھی ہے، خوشی کا سبب بھی ہے، اور کامیابی کا یہ پہلا راز ہے اور پہلا سٹیپ ہے. جبکہ دوسری طرف ہمارا افتراق، ہمارا جدا جدا راہوں پہ چلنا،
ہمارا باہمی اختلاف یہ ایک تو دلوں کی تسکین کو ختم کرتا ہے، پریشانی کو جنم دیتا ہے، اور دوسرا یہ کہ ترقی کے بجائے تنزلی کا شکار ہو جاتے ہیں، دنیا میں بھی اور اللہ کے ہاں بھی رتبہ پانے کی بجائے انسان گہرائی میں اور گڑھے میں جا گرتا ہے۔ تو اگر کامیابی درکار ہو تو دنیا میں بھی مقام پانے کے لیے اتفاق و اتحاد پہلا سبب ہے، اور اللہ کے ہاں بھی رتبہ اور مقام اور کامیابی پانے کے لیے مل جل کر رہنا، اتفاق و اتحاد کی فضا بنانا، صلہ رحمی کرنا اور ایک جان ہو کر رہنا، یہ پہلا سبب اور پہلا قدم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اور اللہ کی رسی کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اور اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ القرآن هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَمْدُودُ، کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن پاک ہے۔ گویا کہ اللہ کی رسی کو تھامنے سے مراد کیا ہے؟ سارے اللہ کے کلام کی طرف پلٹ آؤ۔ اور دوسری حدیث کہتی ہے کہ یہ اللہ کی ایسی رسی ہے کہ جس کا ایک سرا تمہاری طرف لٹکا ہوا ہے تم پکڑ سکو، اور دوسرا سرا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ گویا کہ جو قرآن و حدیث سے جڑ جاتا ہے وہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کی راہ کے اوپر آ جاتا ہے جس کو اللہ پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ قرآن کہتا ہے آگے کیا کہا؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، جدا جدا مت ہو جانا، افتراق و اختلاف میں مت بٹ جانا، ایک راستے کو اختیار کرنا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے والوں، اگر واقعی منزلت اور مرتبت اور اعلیٰ مقام چاہیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو پھر تمہیں اتفاق و اتحاد کی فضا قائم کرنا ہوگی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ۔ اور یاد رکھیے، آپ جب سب اختلافات کو بھلا کر، سیاسی اختلافات کو مٹا کر، تنظیمی اختلافات کو ایک طرف کر کے، قومی عصبیت کو ایک طرف کر کے جب تم آگے بڑھے ہو، دنیا نے دیکھا ہے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اللہ نے ابھی ابھی ہمیں کامیابی عطا فرمائی ہے، کامرانی سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ لیکن آج بھی یہ جراثیم ابھی بھی یہ ابھرے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں، یہ جراثیم ابھی بھی موجود ہیں۔ ابھی بھی ہم عصبیت کی طرف، قومیت کی طرف یا کسی بھی تنظیمی اختلاف کی وجہ سے اپنے وطن عزیز سے ہٹے ہوئے اور اپنے کلمہ طیبہ اور اس کے تقاضوں سے ہٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں معاشرے میں؟ اللہ کا واسطہ ہے، قرآن کا یہ اسلوب بھی ہے اور اصول بھی ہے، اگر اس سے بھی بڑی کامیابی چاہیے تو آج ہی مل جائیں۔ تم تھوڑا سا اکٹھے ہوئے ہو، تھوڑا سا اکٹھے ہوئے ہو کلمہ طیبہ کے نام پر، ایک رب اور ایک رسول اور ایک قبلہ کو ماننے والے، ایک پلیٹ فارم پہ سارے ادارے اور سارے لوگ اور سارے عوام جمع ہوئے ہیں، اللہ کی نصرت نازل ہوتی ہوئی ساری دنیا نے دیکھی ہے اللہ کے فضل سے۔ یہ پہلا قدم ہے، یہ پہلا زینہ ہے، پہلا اقدام ہے، یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلا عمل ہے، یہ پہلا میدان ہے۔ اللہ کا واسطہ اکٹھے ہو جاؤ۔ اکٹھے ہونے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی قرآن نے بتا دیا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ رسول کی بات کی طرف آ جاؤ، باقی ساری ترجیحات سائڈ پہ کر دو، یہی سمجھو کہ ہم لا الہ الا اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک جیسے ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی گھر میں اختلاف نہیں ہوگا، کسی ادارے میں اختلاف نہیں ہوگا، کسی محلے میں اختلاف نہیں ہوگا، کسی علاقے میں اختلاف نہیں ہوگا، کسی صوبے اور ملک میں اختلاف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ پوری دنیا میں اختلاف نہیں ہوگا۔
جب ہم یہ سمجھیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، بھئی اللہ کو ماننے والے ہیں نا تو سارے اللہ کی بات پہ اکٹھے ہو جائیں۔ قرآن و سنت ہی ایسی چیز ہے کہ جو آج یا کل یا زندگی میں کبھی بھی لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکتی ہے، اللہ کے نام پر یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر۔ تو اللہ کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ اللہ کی نعمت ہے، یاد رکھا کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، جب تم دشمن تھے، صرف پانی پینے پلانے پہ جھگڑا ہو جاتا اور سال ہا سال چڑھتا، ایک شخص کے مقابلے میں اور گھڑ سواری میں جیت جانے کی وجہ سے ایسی دشمنی شروع ہوتی جو 40 سال جان نہ چھوڑتی، ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہو جاتی، ایک قدم سے آگے جانا اور پیچھے جانا یہ نسلوں کی لڑائی کو جنم دیتا تھا۔ کہا تم دشمن تھے، بڑے بڑے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے الفت پیدا کر دی، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو اتفاق و اتحاد کو اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بہت بڑی نعمت قرار دیا ہے، جبکہ دوسری طرف اختلاف دل کے سکون کو بھی بے سکون میں بدلتا ہے اور معاشرے کا جو نظام ہے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے، اور معاشرے کی نظر میں ان لوگوں کی قدر و منزلت بھی نہیں رہتی جو لوگ اتفاق کی بجائے اختلاف کو اپنانے والے۔ دوسری آیت جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے سورۃ الصف پارہ نمبر 28 کی آیت نمبر 4، مجھے امید ہے کہ ایک ایک ہمارے بیٹے کو اور ایک ایک ہمارے بچے اور بچی کو یہ آیت نہیں تو کم از کم اس کا مفہوم ضرور یاد ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اللہ تعالیٰ ان سے بڑی محبت کرتا ہے، یقاتلون فی سبیلہ صفا، جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صفوں میں، صف در صف کھڑے ہو کر، اور صفیں بھی ایسی کچی نہیں پکی صفیں، کأنہم بنیان مرصوص، بنیان مرصوص۔ اللہ تعالیٰ ہماری افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اتنا دل راضی ہوتا ہے کہ آپریشن کا نام بھی ایسا چنا کہ کوئی دنیا دار ویسے ہی اس کا نام لے نا تو میرا خیال 100 کو نیکیاں تو مل ہی جاتی ہیں انشاءاللہ۔ کیا جی کہ انسان 100 کو نیکیاں تو انشاءاللہ مل ہی جاتی ہیں، کیوں جی حضرت؟ 100 کو نیکیاں انشاءاللہ۔ یہ قرآن کا لفظ ہے اللہ کے فضل سے۔ اے میرے مولا ہمارے وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اللہ اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما، اللہ اس کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور اس کے دشمن کو پسپا اور کمزور فرما دے۔ اے میرے مولا اتفاق و اتحاد کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کہتے ہیں میں صفوں والوں سے پیار کرتا ہوں۔ میرا آج کا سبق، صفیں ایسی کأنہم بنیان مرصوص، گویا وہ چونا گچ صفیں ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یہاں پر مجھے اور آپ کو رک کر سوچنا ہے اور اپنے آپ کو سبق دینا ہے، اصلاح کرنی ہے کہ بھائی یہ اگر جنگ میں صفیں بنے تو اللہ کو محبوب ہو جائیں اور اللہ ان کی برکت سے فتح یاب فرما دے، تو اگر زندگی میں ہم صف در صف ہو جائیں، اگر زندگی میں ہم ہر میدان میں متفق اور متحد ہو جائیں، تو کیا ہر میدان میں اور ہر علاقے میں اور ہر ادارے میں فتح اور عزت نہیں آئے گی؟ مثلا نماز کی بات لے لیں، یہی عبادت ہم گھر کر سکتے تھے، نماز گھر پڑھی جا سکتی تھی کہ نہیں؟ نماز گھر میں پڑھ سکتے تھے، عبادت ہو سکتی تھی، قبلہ رخ ہونا ہے اور صفیں رکھتے ادا کرنی ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، لیکن میرے رب نے حکم دیا ہے کہ تم نے باوضو ہونا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا ہے، سج سنور کے میرے گھر میں آنا ہے، ایک جگہ پر تم نے صفوں میں کھڑے ہو کے یہ عبادت کرنی ہے۔ اور اگر جنگ میں صفیں ہوں تو سورۃ الصف کہتی ہے کہ اللہ کو وہ صفیں پسند ہیں، اور اگر نماز میں صفیں ہوں تو میرا رب کہتا ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو یہ صفیں بھی بڑی محبوب ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہوا صف جہاں بھی ہو، کٹھے جہاں بھی ہو جائیں، متحد متفق جہاں بھی لوگ ہو جائیں، اللہ کی رحمت اترنے لگتی ہے، برکت نازل ہونے لگتی ہے۔ ایک گھر میں ہی سارے کٹھے ہو جائیں نا تو اللہ تعالیٰ برکتوں سے نواز دیتا ہے اس گھر میں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں طعام الاثنین یکفی ثلاثہ، دو کا کھانا تین کو کافی ہو سکتا ہے، یعنی کھانے میں اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو وہاں بھی برکت اترنے لگتی ہے۔ وطعام الثلاثہ، حدیث کہتی ہے تین کا کھانا کٹھے ہو کے کھاؤ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان اطہر فرماتی ہے چار کھا سکتے ہیں سیر ہو کر، ویسے چار کا نہیں ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ میں نے سوچنا ہے اور آپ نے غور فرمانا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کھانا تو وہی ہے، اکیلے بھی کھانا ہے، اکٹھے بھی کھانا ہے، پیٹ اس طرح بھی بھرنا ہے، پیٹ اس طرح بھی بھرنا۔ فرمایا تین کا کھانا چار کھا سکتے ہیں جب اکٹھے ہو جائیں۔ تو سبق یہ ملا کہ اکٹھے ہونے میں، جیسا کہ ہمارے بچے اور استاد کہا کرتے ہیں اتفاق میں برکت ہے، اتفاق میں برکت۔ تو اگر جنگ میں اتفاق ہو جائے، ادھر صفے بن جائیں تو میرا رب ادھر نصرت اتار دیتا ہے، 313,000 کو پسپا کر دیتے ہیں، فتح یاب ہو جاتے ہیں، اور ادھر پاکستان کو اللہ ساری دنیا میں روشن چراغ کی طرح ایک مقام دے دیتا ہے۔ اگر گھر میں صف بن جائے، گھر میں دسترخوان پہ اکٹھے ہو جائیں، میرے رب کی نصرت اور برکت ادھر اترنے لگتی ہے۔ اگر مسجد میں اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک گرامی سماعت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صفوں پر خاص رحمت کا نزول فرماتے ہیں، یعنی صفیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، اور صفوں میں بھی جو فرنٹ لائن میں ہوتے ہیں اللہ کو وہ خاص صفیں پسند ہیں۔ پہلے آنے والا صرف امام کے اور مصلی کے اور منبر کے قریب نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے تو درخواست کی جاتی ہے بھائی وقت سے تشریف لایا کریں، اللہ کی رحمت کے قریب ہوا کریں۔ اللہ ہمیں ہر خیر کے معاملے میں آگے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام فرمایا کرتے کہ جو شخص پیچھے رہتا ہے صفوں میں، اللہ اس کو رحمت کے دینے میں بھی پیچھے رکھتے ہیں، اور جو آگے ہوتا ہے صفوں میں، اللہ تعالیٰ رحمت لٹانے میں اس کو آگے رکھتے ہیں۔ ایک حدیث کہتی ہے کہ اللہ خاص رحمت فرماتا ہے اگلی صفوں پر، فرشتے خاص رحمت کی دعا کرتے ہیں اگلی صفوں والوں کے لیے۔ اور دوسری حدیث کہتی ہے علی میامن الصفوف، کہ صفوں میں جو دائیں طرف ہوتے ہیں، یہ دائیں طرف والے، ان پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت برستی ہے۔ دائیں طرف، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پہلی صف میں بھی ہو اور دائیں طرف ہو، شروع والی صفوں میں رائٹ سائڈ پہ ہو، اس پر 2 دفعہ رحمت اترنے کی نوید اور خوشخبری سنائی گئی ہے۔ لیکن ہمیں آج پتہ ہی نہیں ہے، صف میں آگے آنا ہے پیچھے آنا ہے۔ ہمارے بعض دفعہ ایسا منظر بھی دیکھنے کو ملتا ہے، آگے صف جگہ خالی ہے تو بھائی میرا پیچھے کھڑا ہوا نظر آتا ہے، تگو دو ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے اگر پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں اجر کتنا ہے تو فرمایا کہ لوگ قرہ اندازی کر کے، پرچیاں ڈال کر، نام نکال کر اگر آگے آئیں تو لوگوں کو ایسا بھی کرنا پڑے تو لوگ کریں گے، لیکن پتہ چل جائے کہ پہلی صفوں میں اجر کتنا ہے۔ گویا کہ میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ ہر معاملے میں مجھے اور آپ کو صف در صف ہونا ہے، متفق اور متحد ہونا ہے۔ اور صف بندی کے حوالے سے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ صفوں کو ملاتے ہیں، من وصل صفا وصلہ اللہ، جو صف ملاتا ہے اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا کر دیتے، دلوں کو ملا دیتا ہے۔ یقین جانیں صفوں کو ملانا یہ دلوں کو ملانے کے مترادف ہے۔ بظاہر تو
یہ پاؤں کا ملنا اور دل کا ملنا یہ دور دور اور الگ الگ دو میدان نظر آتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس پاؤں ملانا، صف ملانا، اس سے محبت بڑھتی ہے، دل ملتے ہیں، اور اس کا عملی مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ باقاعدہ طور پر مسلسل صف ملانے کا اہتمام کرتے ہیں اور صفوں میں آ کر اور پہلی صفوں میں آ کر باقاعدہ نماز ادا کرتے ہیں، ان کی آپس میں عام لوگوں کی نسبت انڈرسٹینڈنگ اور محبت اور انس اور چاہت اور پیار میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بلکہ وہ اصل بیلی اور دوست بن جاتے ہیں۔ اصل دوستی ان کی وہاں پہ بن جاتی جو مسجد میں اکٹھے نماز پڑھتے ہیں، نمازی دوست ہوتا ہے ان کا۔ تو یہ محبت کہاں سے پروان چڑھتی ہے؟ یہ محبت یہ صف ملانے سے پروان چڑھتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر صفوں میں خلا پیدا کیا جائے تو شیطان بکری کے بچے کی طرح اس گیپ میں سے اندر آ جاتا ہے اور پھر وہ نماز میں وسوسے ڈالتا ہے، نماز میں وہ اللہ سے دور کرتا ہے۔ اور اگر انسان مل کر کھڑا ہو جائے تو صفوں کو ملانے کی وجہ سے اللہ شیطانی وسوسوں اور ہتھ کنڈوں سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر معاملے میں اتفاق اور اتحاد کا درس دیا ہے، اعلان فرمایا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ اتفاق اور اتحاد کو اپنانے کے لیے ایک ہی ہمارے پاس بڑا راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا، جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، اے نور توحید میں بیٹھے ہوئے لوگو، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک۔ کیونکہ سب متفق ہیں، سب متفق ہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارا باپ، تمہارے والد گرامی حضرت آدم علیہ السلام ایک، متفق۔ آگے فرمایا أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمٍ، اگر رب کو ایک مانتے ہو، ایک باپ کی اولاد اپنے آپ کو سمجھتے ہو، تو سنو، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ وَلَا أَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدٍ، کسی فیر کلر والے کو، صاف رنگ والے کو، سرخ کلر والے کو، سفید رنگ والے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرٍ، نہ ہی سیاہ فام شخص کو ایک سفید کلر اور سرخ کلر والے پہ کوئی فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ إِلَّا بِالتَّقْوَى، ہاں اگر اللہ کے ہاں کسی کا مقام ہے اور بلند ہوتا ہے تو اس کی بنیاد ایک ہی ہے، جتنا دل میں تقوی زیادہ ہوتا جائے گا، اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا جائے گا، جتنا تقوی کا لیول بڑھتا جائے گا، اللہ کے ہاں مقام بھی اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اتفاق اور اتحاد کا درس دیا ہے کہ لوگوں، تم ایک رب کو ماننے والے ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تو تمہارا راستہ بھی تو ایک ہونا چاہیے، تمہارا منہج بھی تو ایک ہونا چاہیے، تمہارا منہاج بھی تو ایک ہونا چاہیے، اور اس اختلاف کو بدلنے اور ختم کرنے کے لیے اور اتفاق کو اپنانے کے لیے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور نسخہ بتایا ہے، جو کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 170 میں بیان ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، قالوا، تو وہ جواب دیتے ہیں بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اس راستے پہ چلیں گے جس پر ہمارے بڑے چلتے رہے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، فرمایا اگرچہ ان کے باپ دادا، ان کے بڑے، ان کے آباء و اجداد وہ عقل والے نہ ہوں، شعور والے نہ ہوں، صحیح راستے پر نہ چلتے رہے ہوں، تو وہ پھر بھی یہی ضد کرتے ہیں کہ نہ بھائی
اسی تا بھائی وڈیاں دے راستے پہ چلنا ہے. فرمایا اگر تم کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو تو یہ راستہ تمہیں بدلنا ہوگا. یہ منہج اور یہ اسلوب، یہ جواب تمہیں بدلنا ہوگا. جب کہا جائے اللہ رسول کی طرف آ جاؤ تو یہ جواب کسی بھی مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں بھائی میں تو اپنے بڑے کے راستے پہ چلوں گا. وہ بڑے سے مراد باپ دادا بھی ہو سکتے ہیں اور کوئی مذہبی شخصیت بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے اگر اتفاق و اتحاد چاہیے تو اللہ کہتے ہیں اتبعوا ما انزل اللہ، تمہیں قرآن کی طرف لوٹنا ہوگا اور شخصیت پرستی سے باز آنا ہوگا. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما اور شخصیت پرستی اور عصبیت اور تعصب سے ہمیشہ محفوظ فرما. احباب گرامی، جس طرح انسان اتفاق و اتحاد کی فضا چاہتا ہے اور عصبیت سے دور آتا ہے اور تنگ نظری سے بچنا چاہتا ہے، تو رب کا قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس کے لیے ایک ہی راستہ اور منہج ہے. اسی طرح اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو لینے کے لیے، اس کا قرب پانے کے لیے، اس کے قریب ہونے کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنے اس راستے پہ چلتا رہے جس پہ اس کے حقیقی اسلاف چلتے رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں بات ہوتی نا ہمارے اسلاف اور بڑے، ہر کسی کے بڑے الگ بنے پڑے ہیں آج کل. اور میں عرض کرنے آیا ہوں جب دین اسلام کی بات ہوگی تو میرے اور آپ کے ہم سب کے جو اسلاف ہوں گے اس سلف اور اسلاف سے مراد صحابہ کرام کی ہستیاں ہوں گی. کون سی ہستیاں ہوں گی؟ صحابہ کرام. گویا کہ اگر اتفاق و اتحاد چاہیے، اللہ کی رحمت چاہیے، قرآن کی طرف آنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف آنا ہے، تنگ نظری کو چھوڑنا ہے اور تقوی کو اپنانا ہے، تو پھر اس سے اگلا اقدام یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے حقیقی اسلاف یعنی صحابہ کرام کے راستے پر چلنا ہے. جو صحابہ کے راستے پہ چل پڑے سمجھو متفق ہو گئے. آپ بھی صحابہ کے راستے پہ آ جائیں، میں بھی صحابہ کرام کے راستے پہ آ جاؤں، آپ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے راستے پہ آ جائیں، آپ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے راستے پہ آ جائیں، میں بھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہج کو اپنا لوں، آپ بھی سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے لگ جائیں، میں بھی اسی راستے کو تھام لوں، تو سمجھ لو ہم نے اپنے اسلاف کے راستے کو پا لیا، تو ہم سب متفق ہو گئے، متحد ہو گئے اور حبل اللہ اور اللہ کی رسی کو ہم نے مضبوطی سے تھام لیا ہے، تو متفق ہو گئے، متحد ہو گئے اور پھر اللہ کی رحمت اترنے لگ جائے گی. کیونکہ اللہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں. اگرچہ بعض اہل علم نے اس روایت میں ذوق بیان کیا ہے، مانوی اعتبار سے درست ہے. میرے صحابہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کے راستے کو میں تم اپناؤ گے اقتدیتم اہتدیتم، جن دے پیچھے بھی چل پے نا تے صحابی دا راستہ یقیناً ہدایت دا راستہ ہے. تو اتفاق اور اتحاد جو شخص چاہتا ہے، تو میری بات کا خلاصہ عرض کرتا ہوں، اللہ کے قرآن کو تھام لیں، نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تھام لیں، دل میں تقوی بڑھا لیں، عصبیت اور تنگ نظری ختم کر دیں اور یہ سوچیں ہمارا رب ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قبلہ ایک، ہمارا ماں باپ ایک. اور آخری بات، صحابہ کرام کے اصل اسلاف جو ہمارے ہیں ان کے راستے پہ چل پڑیں اور زندگی میں ہر معاملے میں صفے بنا لیں. گھر میں بھی کٹھے ہو کر صفے، مسجد میں بھی صفے، جنگ میں بھی صفے، دشمن کے خلاف بھی صفے. دیکھا نا آپ نے اللہ کے فضل و رحمت سے یہاں سے چند ایک نوجوانوں نے یہ تحریک اٹھائی تھی، چند ایک نے، پہلے ایک کی طرف سے آواز آئی، پھر 2 کی طرف سے، پھر 10 کی طرف سے، پھر دوسرے 10 کی طرف سے، اور اب اللہ کے فضل و کرم سے پورا علاقہ اس بات پہ متفق اور متحد ہے
کہ بھائی ہم نے اپنا پیسہ اور اپنا نفع غیر کو نہیں پہنچانا ہے، اور 100% اس سرزمین پر جہاں پر آپ تشریف فرما ہیں اللہ کے فضل سے ہم فخر سے کہتے ہیں یہاں کے بیچنے والے اور تاجر برادری نے بھی کمال کر دی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے خریدنے والوں نے اور عام عوام نے بھی کمال کر دی ہے۔ 100% اسرائیلی اور غیروں کی مصنوعات اور پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا ہے الحمدللہ۔ اور یہ کب ممکن ہوا ہے؟ جب سارے اکٹھے ہوئے ہیں، اور اکٹھے ہونے میں ہی پاور ہے۔ ایک انگلی ہے کمزور ہے، 2 بھی کمزور، 3 بھی کمزور، جب 5 مل کر ایسے متحد ہو جائیں اور یہ گھونسا اور یہ مکہ اگر، میں تو کہتا ہوں باقیوں کو چھوڑیں، مودی کو بھی لگ جائے تو انشاءاللہ کمال ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کسی ایک مجاہد کے ہی لگ جائے۔ اللہ عاصم منیر صاحب کو سلامت رکھے، پوری ٹیم کو سلامت رکھے، پوری قوم کو سلامت فرمائے۔ یہ جو اللہ نے خوشی دی ہے نا، اس میں ایک ایک فرد کا کردار ہے الحمدللہ، دعائیں کرنے والوں کا بھی کردار ہے، خوش ہونے والوں کا بھی کردار ہے، عام عوام کا بھی کردار ہے، اساتذہ کرام جو سبق پڑھاتے رہے ان کا بھی کردار ہے، مجاہدوں کا بھی کردار ہے، ائمہ دین اور علماء کرام کا بھی کردار ہے، مراکز اور مدارس اور مساجد کا بھی کردار ہے۔ اے اللہ یہ خوشی ہماری قسمت میں فرما، اس طرح کی مزید درجنوں خوشیاں، سینکڑوں خوشیاں بار بار دیکھنا نصیب فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم۔